الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. اس ٹائم بھی تھوڑا قریب آ جائیں، جگہ کافی خالی پڑی ہوئی ہے، قریب آ جائیں گے تو بہتر ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. آپ لوگ بھی ہمت کریں، تھوڑا قریب آ جائیں، جگہ کافی خالی. یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے، جن میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی. تو دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی عادت میں شامل کریں اور خوب جھوم کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں ان کا جو دار و مدار ہے، ان کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے. تو جتنی اچھی نیتیں آپ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو، دل کے ابھار کو کہتے ہیں. اگرچہ آپ زبان سے کوئی الفاظ نہ کہیں، دل میں آپ کا ارادہ ہو کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ نیت ہے. تو میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں شریک رہوں گا اور علم دین سکھانے کی نیت سے کچھ علم دین کی باتیں بیان کروں گا. آپ اس میں بھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس محفل میں شریک رہیں گے، علم دین سیکھنے کی نیت سے باادب دو زانوں ہو کر بیٹھیں گے، ورنہ جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر علم دین کی تعظیم کی نیت سے اس محفل میں شریک رہیں گے اور یہاں پر جو باتیں بیان کی گئیں سن کر خود بھی اس پر عمل کریں گے اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. بچہ ہو یا بوڑھا سبھی زبان حال سے یہ پکار اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد. آواز ویسے اتنی آ نہیں رہی. آقا کی آمد، حضور کی آمد، آقا عطار کی آمد. الحمدللہ یہ محفل بھی اسی سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے شاہ صاحب سید بہار طاری حافظہ اللہ کے گھر پر اس محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی شاعر نے کہا کہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. تو ماہ ربیع الاول کی تو بہت سی خصوصیات ہیں. اسلامی مہینوں کی تعداد بھی 12 ہیں اور یہ جو اسلامی مہینے ہیں 12، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کو قرآن پاک میں حرمت والا قرار دیا گیا. تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب المرجب، اور 3 مہینے لگاتار آتے ہیں.
ذی القعدہ اس کے ساتھ حرام کا لفظ بھی آتا ہے، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. تو یہاں حرام کا مطلب حرمت والا. تو یہ 4 مہینوں کی خصوصیت ہے کہ انہیں حرمت والا قرار دیا گیا. تو ہر مہینے کی اپنی خاصیت ہے. تو جہاں تک ربیع الاول کی بات ہے تو اس ماہ مبارک کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. انہی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ مشہور دعا، مشہور آیت مبارکہ جو آیت درود کہلاتی ہے، جو ہم دعا مانگتے ہیں عموماً اس دعا میں اس آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد امام صاحب تقریباً اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت مبارکہ یہ آیت درود کہلاتی ہے. تو یہ آیت بھی اسی ماہ ربیع الاول میں نازل ہوئی. تو اس طرح یہ ماہ ربیع الاول ماہ درود بھی کہلاتا ہے، یہ ماہ درود بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. تو یہ آیت مبارکہ اسی ماہ ربیع الاول میں نازل ہوئی ہے. کس کی خاصیت ہے؟ اچھا، آیت درود سے میں ایک شرعی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے، ایک ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور ایک ہوتا ہے اس تلاوت کو سننا. تو جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو وہاں جو افراد موجود ہیں جو سننے کی غرض سے آئے ہیں، یعنی وہاں موجود ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہوگا ہم اس کو سنیں گے. تو جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس تلاوت کو سننا یہ فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اسے سنو. تو پہلا حکم کیا دیا کہ کان لگا کر اسے سنو، توجہ کے ساتھ سنو. اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنصِتُوا، اور سننے کے ساتھ ساتھ خاموش بھی رہو، چپ بھی رہو. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو اس تلاوت کو سننے میں رکاوٹ بنے. تو 2 حکم دیے گئے کہ جب تلاوت قرآن کی جائے تو اس کو سننا ہے اور چپ رہنا ہے. تو آگے ارشاد فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا یہ تلاوت کرنے بلکہ نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. کہ نفل نماز اس کی حیثیت نفل کسی ہے. تلاوت قرآن پاک آپ کریں گے تو یہ ایک نفل عبادت ہے، ثواب ملے گا. لیکن تلاوت سننا یہ نفل نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے کہ جو لوگ تلاوت سننے کی غرض سے وہاں موجود ہوں تو جب قرآن پڑھا جائے تو اب سننا فرض ہے. تو جو فرض ہے یہ نفل سے افضل ہوتا ہے، نفل سے اہم ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کو توجہ کے ساتھ سنا نہیں جا رہا ہوتا. جیسے بعض مساجد میں یہ نظر آتا ہے کہ نماز کے بعد دانے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے. اب وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی جا رہی ہے، اب وہاں جو موجود ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ یہاں جو کچھ پڑھا جائے گا ہم سنیں گے. پہلے انہوں نے درود پاک پڑھا یا کوئی سی بھی تسبیح پڑھی، اب اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. اب اسی دوران جو ہے وہ بسا اوقات دانے سمیٹے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کاج کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی اجازت نہیں کہ جب تلاوت ہو رہی ہے وہاں جو لوگ موجود ہیں سننے کی غرض سے تو اب ان پر لازم ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. اسی طرح جیسے محفل وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد ختم شریف پڑھا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، قاری صاحب ختم شریف پڑھنا شروع ہو گئے، اب وہاں سے ختم شریف پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہاں سے کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ جو تلاوت کے دوران یہ کام کاج ہو رہے ہوتے ہیں اس کی اجازت نہیں. اگر آپ نے رکھنا ہے، جو سامان رکھنا ہے پہلے آپ رکھ دیں، اس کے بعد تلاوت شروع کی جائے تاکہ جب تلاوت ہو تو اس وقت وہاں جو موجود ہیں وہ سب اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس وقت کسی اور مصروفیت میں مشغولیت میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں. اسی طرح جب قبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تدفین ہوتی ہے، تدفین کے بعد قاری صاحب ہوتے ہیں وہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں.
اب وہاں سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہاں سے لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تو اب سب توجہ کے ساتھ سنیں. مٹی وغیرہ ڈالنی ہے، پہلے مٹی وغیرہ ڈال لیں تاکہ اس سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد تلاوت شروع کی جائے. تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور وہاں جو مجمع ہے یہ اسی مقصد سے حاضر ہے کہ یہاں جو کچھ پڑھا جائے گا ہم اس کو سنیں گے. ان کا مقصد یہ ہے. تو اب اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو ان کا یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ جو میں نے احکام بیان کیے تلاوت سننے کے حوالے سے، تو یہ اسی وقت ہے کہ جب براہ راست تلاوت کی جا رہی ہے. اگر ریکارڈڈ تلاوت ہے، جیسے کسی نے کیسٹ لگا دی، اب اس میں تلاوت سنی جا رہی ہے، یا ٹی وی پر تلاوت آ رہی ہے، اگرچہ لائیو آ رہی ہے لیکن ٹی وی پر جو تلاوت کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کے وہ احکام نہیں ہیں کہ جو براہ راست، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں، ابھی میں تلاوت کروں، آپ لوگ موجود ہیں، تو یہ سننا فرض ہے. لیکن اگر آپ ٹی وی لگا کر دیکھیں، اس میں لائیو تلاوت آ رہی ہے یا ریکارڈڈ تلاوت آ رہی ہے، آپ نے کوئی کیسٹ لگا لی، تو اس کے وہ احکام نہیں ہیں. یعنی اگر اس کو کوئی نہیں سنتا تو اس کا سننا فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی سنا جائے. اگر آپ کام کاج کر رہے ہیں تو اس دوران تلاوت نہ لگائی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں قرآن پاک کی آواز آ رہی ہو اور آپ یہاں سے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بظاہر ہمیں یہ اعمال چھوٹے لگتے ہیں، لیکن بسا اوقات بندہ کوئی کام اتنی للہیت سے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا وہی عمل مقبول ہو جاتا ہے. جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد خواب میں اسے کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کیا گزری، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. وجہ پوچھی کہ کیا سبب بنا، کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو اس نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے تلاوت کی آواز آئی، کہیں سے تلاوت کی آواز آئی، تو میں اپنے تخت سے اتر کر نیچے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ اس سے نیچے اتر کر دو زانو ہو کر بیٹھ کر اس تلاوت کو سننے لگا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اس نے میری مغفرت فرمائی. اب دیکھیں، بظاہر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، لیکن وہ عمل اس کی بخشش کا، نجات کا سبب بن گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو بات چلی تھی ماہ ربیع الاول کی خصوصیات کی، کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی. مزید ماہ ربیع الاول کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے پیارے آقا، اچھا اب یہ ضرور ہے کہ آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی اس میں اختلاف، تقریباً 7 اقوال ملتے ہیں اس کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی. اس پہ تو سب متفق ہے کہ ربیع الاول میں ہی ولادت ہوئی، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی. تو اس میں 7 اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق 2 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 7 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، ایک قول کے مطابق 10 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے، ایک قول 17 کا ہے، اور ایک 18 کا ہے، اور ایک 22 کا ہے. تو یہ تقریباً 7 اقوال ملتے ہیں کہ آپ کی ولادت ان تاریخوں میں ہوئی. لیکن سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان 7 اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مشہور اور معتمد ہے وہ 12 ربیع الاول. یعنی صدیوں سے مسلمانوں میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو ہمارے بزرگان رحمہ اللہ نے اس پر کلام بھی لکھے ہیں، جیسا کہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ. کیا فرمایا؟ ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ. اچھا، اس میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ آپ کی ولادت تو 12 کو ہوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ آپ کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے. حالانکہ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مختلف اقوال ذکر کیے، ان میں سے قول 8 ربیع الاول کا بھی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 8 ربیع الاول یہ مشہور قول ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مشہور 12 ربیع الاول ہے. تو اب اگر کسی کو یہ اعتراض ہے
کہ یار 8 ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول ہے، تو ہماری طرف سے تو کسی نے منع نہیں کیا وہ 8 ربیع الاول کو منا لے، وہ 2 ربیع الاول کو منا لے، وہ منائے تو صحیح، لیکن یہ کہنا کہ نہیں 12 کو نہیں ہے، 8 کو ہے، 2 کو ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہی ولادت ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو اختلاف یہ ہے کہ 8 کو ہے، 8 آپ کے نزدیک معتبر ہے تو آپ 8 کو منا لیں، آپ کے نزدیک 2 معتبر ہے تو آپ 2 کو منا لیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن جو 12 کو منا رہا ہے اس پر اٹیک کرنا یا اس کی مخالفت کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں، کہ مسلمانوں میں صدیوں سے یہ بات مشہور ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اچھا، جہاں پر ولادت کی بات آتی ہے ساتھ ہی آپ کے وصال مبارک کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور قول یہی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے، یعنی آپ کی جو وفات مبارک ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھی تم لوگ تو اس دن خوشی مناتے ہو، حالانکہ یہ تو آپ کے وصال کا دن ہے، اس میں تو آپ کا انتقال ہوا تھا، تو خوشی منانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی وفات پر، کسی کے انتقال پر سوگ منانے کی صرف 3 دن تک اجازت ہے، کہ آپ کسی کے انتقال پر 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، یعنی غم کا اظہار کر سکتے ہیں، سوگ منا سکتے ہیں، سوائے بیوی کے، کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، جو قرآن پاک میں بیان کی گئی، تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ میں رہے گی، یعنی سوگ کا اظہار کرے گی، اس کے لیے ایک مخصوص کچھ احکام ہیں کہ جو اس نے بجا لانے، تو اس کے لیے سوگ کے ایام یہ 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن اس کے علاوہ عام افراد کے لیے کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، یہ جائز نہیں، تو اب سوگ تو نہیں منا سکتے۔ تو جہاں تک رہی بات خوشی کا اظہار کرنا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، اس بات پر خوش ہونا کہ آپ کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، یعنی قرآن پاک میں ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں، تو ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار اللہ کی رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد ہوا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کریں، اور مزید آگے فرمایا کہ اس پر جو خرچ کرو گے یہ تم جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ اچھا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یعنی جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا چرچا کرو، ان کا بیان کرو، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار یہ رب کی نعمت ہیں یا نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے الفاظ ہیں محمد نعمت اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو سرکار جو ہے وہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس نعمت پر احسان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو قرآن پاک تو اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں پر چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ بات ہے اور دوسری طرف وفات پر سوگ منانے کی بات ہے، تو سوگ کا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ 3 سے زیادہ سوگ منانا جائز ہی نہیں ہے۔ اب جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور جمعے کے دن ہی آپ کا وصال ہوا، اور حدیث مبارکہ میں جمعے کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جمعے کو سوگ مناتے ہوں کہ آج جمعے کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، چلو مل کر سوگ منائیں، ایسا تو نہیں ہوا۔
تو جب سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے، تو اب یہ کہنا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تو خوشی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس اعتراض کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو جشن ولادت منایا جاتا ہے، یہ جس انداز سے چراغاں کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ پاک و ہند کی ایجاد ہے۔ یہ پاکستان اور انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کہیں ایسا دیکھا سنا نہیں۔ یہ بھی بات مشہور کی ہے، یہ یہاں کی بدعت ہے، یہاں کی ایجاد ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ میں امیر سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا، ابھی الحمدللہ امیر سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، جس کا روزانہ ہی سلسلہ جاری ہے۔ تو ابھی اسی مہینے کی 2 تاریخ 2 ربیع الاول کو مدنی مذاکرہ ہوا، اس میں انڈونیشیا سے ایک اسلام بھی آئے ہیں، انڈونیشیا سے۔ ان کا سوال یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے انڈونیشیا میں 4 مہینے جو ہے وہ سرکار کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے۔ کتنا؟ 4 مہینے۔ وہ کہتے ہیں ربیع الاول، ربیع الغوث، جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی، 4 مہینے ہم سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ ہمارا ایسا کرنا کیسے؟ آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں اگر 1 مہینہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح جشن کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور انڈونیشیا، وہاں سے سوال یہ آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو 4 مہینے جو ہے وہ اس طرح آمد کا جشن منایا جاتا ہے، یعنی سرکار کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، 4 مہینے ایسا ہوتا ہے، تو ہمارا ایسا کرنا کیسا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، میرے سنت نے جواب دیا کہ 4 مہینے کی کیا بات ہے، پورا سال ہی اگر سرکار کی آمد کا جشن منایا جائے، سرکار کی آمد کا چرچا کیا جائے، اس آمد پر، آپ کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے، تو یہ کم ہے۔ کہ جیسا کہ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا، یعنی یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان آپ پر فدا ہو کہ میں آپ کے کن کن احسانات کا شکر ادا کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلکہ آج کی نیوز ہے، آج جمعے کا دن تھا، کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے نیوز پڑھ رہا تھا کہ ابو ظہبی میں آج جو جمعے کے خطاب ہوئے ہیں اس کا موضوع تھا ذکر ولادت مبارک، یعنی سرکار کی ولادت مبارک کا ذکر، یہ آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع تھا۔ کہاں کا؟ ابو ظہبی کا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ اعتراضات ایسے بے بنیاد ہے کہ یہ پاک و ہند کی ایجاد ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے انداز سے شریعت دائرے میں رہتے ہوئے الحمدللہ سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور نہ صرف مناتے ہیں بلکہ مناتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس محفل کا انعقاد کرنے کا اصل اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا، آپ کے نعمتوں کا ذکر کریں اور ان کا چرچا کریں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح خطاب فرمایا، یعنی کس کس انداز سے آپ کو یاد فرمایا ہے اور کون کون سے القاب آپ کو عطا فرمایا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے، یہ رسول اللہ، یہ لقب قرآن سے ثابت ہے۔ اور ہمارے جو کلمہ پاک کلمہ طیبہ، اس کا ایک جز بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمہ طیبہ کا ایک جز بھی ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر ہے محمد الرسول اللہ۔ اچھا، قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ محمد لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے پورے قرآن پاک میں؟ ایک مرتبہ۔ اسی طرح
یعنی جب آپ تلاوت سن رہے ہیں، جیسے میں نے آپ شروع میں مسئلہ عرض کیا کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں پر جو مجمع موجود ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں. تو اب اگر آپ اس دوران انگوٹھے چومیں گے تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. اور آگے قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو. تو اس وقت کوئی سا بھی ایسا کام نہیں کرنا جو توجہ کو ختم کرے. اسی طرح جب آپ نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک نام سنیں، نماز میں سنیں یا پڑھیں، تو اس وقت بھی آپ نے انگوٹھے نہیں چھونے نماز کے دوران. اسی طرح جب خطبہ ہوتا ہے، وہ جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، جب خطبہ ہو تو جو خطبہ ہوتا ہے تو جن کے سامنے وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، وہ جو موجود ہیں وہاں پر، ان پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں. تو خطبے میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے گا تو اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے، بلکہ دل ہی میں آپ پر درود پاک پڑھیں گے، زبان سے بھی نہیں پڑھیں گے. اسی طرح جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، جمعے کی دوسری اذان، تو اس اذان کے دوران بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے. تو یہ 4 مقام ہیں کہ جہاں پر انگوٹھے نہیں چومیں گے. اس کے علاوہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں تو محبت کے ساتھ انگوٹھے چومیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آپ کو مجتبیٰ فرمایا گیا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا. تو یہ 3 القاب ہیں، مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ. ان تینوں کے معنی ملتے جلتے ہیں. ان کے معنی پسندیدہ، برگزیدہ، چنا ہوا، منتخب کیا گیا. تو ان القابات کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہاں پر جو عبد کا لفظ آیا تو یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مراد ہے. تو عبد کامل یعنی کامل بندہ، اس لقب سے آپ کو یاد کیا گیا. صاحب معراج یعنی معراج والے، وہ ہستی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی دولت عطا فرمائی، آپ کا عظیم معجزہ، اس لقب سے آپ کو یاد فرمایا گیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی. تو یہاں پر نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا، یعنی سب نبیوں سے آخر میں آنے والے. آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، خاتم النبیین، نبوت کی مہر، یعنی آپ پر مہر لگ چکی. اب آپ کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ آپ کا لقب یہ قرآن سے ثابت ہے، خاتم النبیین. اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال اس عمارت کی طرح ہے کہ جس کو بہت اچھے انداز سے تعمیر کیا گیا، بہت خوبصورت انداز سے اس کو بنایا گیا، لیکن اس اینٹ میں، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی. اب جو بھی دیکھتا ہے اس عمارت کی بہت تعریف کرتا ہے کہ یہ عمارت تو بہت زبردست بنائی گئی ہے، لیکن وہ جو خالی جگہ ہے اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش یہ جگہ بھری ہوتی، یہ جگہ خالی نہ رہے. تو آپ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ وہ جو خالی جگہ ہے وہ میں ہوں، یعنی میرے آنے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی، وہ جو خلا تھا وہ پر ہو گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. جو اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے، بلکہ معاذ اللہ اس کو ممکن ہونا جانے کہ شاید کوئی نیا نبی آ جائے، یعنی اس کو ممکن بھی جانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے.
کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب بھلے وہ کسی بھی نام پر ہو، کوئی کہے کہ وہ آپ کے سائے میں نبی ہے، وہ ذلی نبی ہے، وہ فلاں نبی ہے، یا آپ کے پیروکار میں نبی ہے، کسی بھی قسم کا نام دے دیں، لیکن نبی آپ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. اب جو بھی آئے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا، کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، دوبارہ آپ نزول فرمائیں گے، لیکن آپ چونکہ پہلے کے نبی ہیں تو آپ کے آنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، مزید سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں آپ کو شاہد قرار دیا گیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد کے لفظ ہیں، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے حاضر و ناظر. یہ شاہد جو موجود ہو، جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو. اب جیسے ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا، تو یہاں پر بھی شاہد کے الفاظ آ رہے ہیں. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہم اغفر، اے اللہ تو مغفرت فرما. اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندہ افراد، یہ جو ہمارے زندہ افراد ہیں ان زندہ افراد کی مغفرت فرما. ومیتنا، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. آگے کیا فرمایا؟ وشاہدینا وغائبینا، یعنی شاہد جو موجود ہیں، جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی مغفرت فرما. آگے غائب، کہ جو غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما. تو شاہد کا مطلب جو موجود ہو، حاضر و ناظر ہو. وہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. تو یہ لقب آپ کو قرآن سے ثابت ہے. آگے کیا فرمایا؟ مبشرا و نذیرا، آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. تو آپ کا ایک لقب بشیر بھی ہے، خوشخبری سنانے والا، اور ساتھ فرمایا ونذیرا، ڈر سنانے والا. یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، نذیر، اس کا معنی ڈر سنانے والا. آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات بیان کرے کہ بھی اس گناہ سے بچو، اس کا یہ عذاب ہے، اس کی یہ سزا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں کا کام ہی ڈرانا ہے، یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہی ڈرانا ہے. تو یہ کام مولویوں کا نہیں ہے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لقب دیکھیں، نذیر، ڈر سنانے والا. تو ڈر سنانے والے تو ہمارے پیارے آقا کی ذات ہے کہ وہ گناہ گاروں کو، وہ کافروں کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو، اس کام سے بچو، اس کا یہ عذاب ہے. تو ڈر سنانے والا، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے. اسی طرح سورہ یاسین کے شروع میں کیا فرمایا؟ یاسین. سورہ طٰہٰ کے شروع میں فرمایا طٰہٰ. تو یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. اچھا، اب یاسین اور طٰہٰ ان کا کیا معنی ہے یہ ہمارے علم میں نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اس کا علم عطا فرما دے، اس کے بتائے سے جو جانے، لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں. اب اس کا کیا معنی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا ایک ایسا معنی ہو کہ جو عام انسان کے لیے وہ معنی درست ہی نہ ہو، یعنی عام انسان کو وہ لفظ بولنا درست ہی نہ ہو. وہ ایسا معنی ہو کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، کسی غیر نبی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہ سکتا ہو. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ خالی یاسین نام رکھنا یا طٰہٰ نام رکھنا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ نام رکھ لیتے ہیں یاسین، طٰہٰ، یہ درست نہیں ہے. طٰہٰ یاسین نام رکھنا درست نہیں ہے. البتہ اگر نام رکھنا ہو تو یوں رکھا جائے غلام طٰہٰ، غلام یاسین، یہ درست ہوگا. لیکن خالی یاسین یا خالی طٰہٰ نام رکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا ایسا معنی ہو کہ جو سرکار کے ساتھ خاص ہو، کسی غیر نبی پر وہ معنی درست ہی نہ ہوتا ہو. تو لہذا عام انسان کے لیے یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل فرمایا، یا ایھا المزمل، یہ بھی آپ کا ایک صفاتی نام ہے. یا ایھا المدثر، یہ بھی آپ کا صفاتی نام ہے. مزید سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا کہ عظیم اخلاق والے، بہترین اخلاق والے. اسی طرح سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں آپ کو صاحب کوثر فرمایا، انا
اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو صاحب کوثر آپ کو اس لقب سے یاد فرمایا، صاحب کوثر کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا. تو یہ آپ کے القاب تھے جو قرآن پاک میں آپ کو مختلف صفاتی نام کے ساتھ، مختلف القابات کے ساتھ ذکر فرمایا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات، آپ کی نعمتیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن مبارک ناموں سے ذکر فرمایا، اس کا ہم ذکر سن رہے تھے. پیارے میرے اسلام بھائیوں، ایک مسلمان کی کامیابی کس چیز میں؟ قرآن پاک نے کامیابی کی کیا راہ بیان فرمائی. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یعنی تحقیق کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو چکا. تو کامیابی کس کو قرار دی گئی؟ کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اب ہم ہر ایک اپنے پر غور کریں کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، کیا یہ کامیاب زندگی والا ہے؟ ہم اگر اسلام کے بنیادی ارکان پر نظر کریں کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. سب سے پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے. اس کے بعد اس بات کی گواہی دینے کے بعد کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. دوسرا رکن کیا بیان ہوا؟ اسلام کی بنیاد جو 5 ارکان پر ہے، دوسری چیز نماز. آج ہم دیکھیں کہ ہماری مسجدیں برام، یعنی کسی نے کہا کہ جمعے کے دن جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ کو جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ کس جگہ میں نماز پڑھوں. لیکن عام اگر نمازوں میں جائیں تو آپ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے وہ 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق. تو آج اس محفل میں یہ نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، اور اب تک جو کوتاہی رہی ان نمازوں کو ادا بھی کروں گا، کہ ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا، جو فرض ہیں ان کی قضا کرنا ہوگا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ زکوٰۃ، یہ بھی بنیادی رکن. اب زکوٰۃ، اس کا نماز کے ساتھ بھی ذکر فرمایا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تقریباً 32 مقامات پر جو ہے وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا، اس کو بھی ادا کرتے. روزہ یہ فرض ہے. ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو ماہ رمضان کا روزہ قضا کرے اس کے بعد اگر وہ عمر بھر بھی روزہ رکھے، وہ فضیلت جو رمضان کے روزہ رکھنے کو اس کو ملنی تھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا. تو کتنی محرومی کی بات کہ ایک مسلمان کہ جس پر رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر وہ فرض روزہ چھوڑے گا تو ان محرومیوں کا تو شکار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ عذاب نار کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور مزید جو ارکان اسلام سے 5 اور آخری رکن ہے وہ کیا؟ حج، کہ جس پر حج فرض ہو گیا تو اب اس کو حج کرنے جانا ہے. ارشاد ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو چکا اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی کتنی آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بنیادی اراکین پر جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرمائے. اس بیان میں جو باتیں ہوئیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.